کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین فرمائی کہ آپ یہ دعا کیا کیجئے اور یہ کہا کیجئے کہ رب زدنی علما، اے اللہ مجھے علم میں ترقی عطا فرمائیے، میرے علم میں زیادتی پیدا فرما دیجئے، جتنا علم مجھے حاصل ہے اس سے زیادہ علم مجھے عطا فرما دیجئے۔ یہ دعا ہے جو اللہ جل جلالہ نے اس ذات اقدس کو سکھائی جس کے پاس اللہ تبارک و تعالی نے اولین و آخرین کا سب سے زیادہ علم عطا فرمایا۔ اس کائنات میں جو علم نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا وہ نہ کسی کو پہلے حاصل ہوا نہ بعد میں ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو بھی یہ تلقین فرمائی گئی کہ آپ یہ دعا کیا کرو کہ میرے علم میں اضافہ کیجئے۔ پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ یہ دعا جس سیاق میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ فرمایا پہلے وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہو رہی ہوتی تھی تو حدیث میں آتا ہے کہ اتنا بوجھ ہوتا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے وقت کہ آپ سردی کے جاڑے کے سخت موسم کے اندر بھی آپ پسینہ پسین ہو جاتے تھے، اور اس بوجھ کے عالم میں وحی کا بوجھ اتنا ہوتا تھا کہ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ میرے زانو پر اپنا سر مبارک رکھ کر لیٹے ہوئے تھے، اس وقت آپ پر وحی نازل ہوئی تو ایسا محسوس ہوا جیسے کہ مسعود کی طرف، تو عمل کرانا بھی ضروری ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی لفظ میں بھول جاؤں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی لفظ کا مفہوم اور اس کا جو معنی ہے، اس کا جو مضمون ہے، وہ میں سمجھنے سے قاصر رہوں۔ تو ایک تو وحی کا بذات خود اتنا بوجھ، دوسری طرف یاد رکھنے کا بوجھ، تیسرے اس کو سمجھنے کا کی کوشش کا بوجھ۔ تو اللہ جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ برداشت نہ فرمایا کہ میرا محبوب اتنے سارے بوجھ اٹھائے، ایک وحی کا بوجھ، پھر یاد رکھنے کا بوجھ، پھر سمجھنے کا بوجھ، اور اس بوجھ کی وجہ سے ایسا ہوتا تھا کہ ادھر جبریل امین علیہ السلام وحی نازل کر رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، اور ادھر آپ اپنے زبان سے اس کو دہراتے جاتے تھے تاکہ بھول نہ جاؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو جگہ پر قرآن میں آپ کو تسلی دی کہ چلو وحی کا جو بوجھ ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، یہ عالم ناسوت ہے، یہ انسانوں کا عالم ہے، اور وحی ملائے اعلیٰ سے آ رہی ہے، فرشتہ لے کر آ رہا ہے، تو اس واسطے یہ تو ایک طبعی بات ہے کہ اس کا ایک وزن ہونا چاہیے، اس کا ایک بوجھ ہونا چاہیے، لیکن یہ جو آپ کو بوجھ ہو رہا ہے یاد رکھنے کا اور اس کو سمجھنے کا، یہ آپ بھول جائیے، اس کو یہ بوجھ نہ رکھیے،
یہ ہمارا کام ہے۔ سورہ قیامہ میں فرمایا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ یہ جو بار بار زبان اپنی حرکت دیتے رہتے ہیں، جلدی سے اس کو یاد کرنے کے لیے یہ کرنا کیجیے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کیوں؟ آپ کو جو بوجھ ہے، بلکہ دو ہی نہیں 3 قسم کا ہے۔ ایک تو یہ اس کو یاد رکھنے کا، دوسرے یہ کہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کو صرف پڑھنا ہی نہیں ہے بلکہ اس طرح پڑھنا ہے جس طرح وہ نازل ہوا، تو اس کو محفوظ رکھنا، اور تیسرے اس کے معنی سمجھ کے عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا۔ تو فرمایا ان تینوں چیزوں کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو آپ کے سینے مبارک میں محفوظ کرنا، یاد کرانا، یہ میری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ ان علینا جمعہ، اس کو آپ کے سینہ مبارک میں محفوظ کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ فکر چھوڑ دیجئے اس کے کہ یاد رہے گا نہیں رہے گا، تو اس کو یاد ہم کریں گے۔ پھر بقرآن، ہمارے اوپر ہے یہ ذمہ داری کہ ہم آپ کو پڑھنے کا طریقہ بھی سکھائیں۔ وہ بھی یہ جو آپ کے اوپر ایک ذمہ داری آ رہی ہے، تو اس کو کہ آپ اسی طرح پڑھیں، اسی طرح لوگوں کو سکھائیں، اسی طرح تعلیم دیں جس طرح وہ نازل ہو رہا ہے، جن الفاظ کے ساتھ، جس تلفظ کے ساتھ اور جس انداز میں نازل ہو رہا ہے، اس کو اس طرح پہنچانے کے لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کو اسی طرح پڑھوائیں گے۔ اور فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو جب ہم پڑھیں گے، یعنی ہمارا فرشتہ پڑھ کے سنائے گا آپ کو، تو جس طرح اس نے پڑھا ہے اسی کا اتباع کیجئے۔ بعد میں ہم خود آپ کو دل میں ڈال دیں گے کہ کیسے پڑھنا ہے، اور پھر اسی کا اتباع کیجئے۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اس کا مطلب آپ کو سمجھائیں، اس کا مضمون آپ کے دل میں محفوظ کریں، اس کی تشریح کریں، اس کی تفسیر کریں۔ یہ ساری ذمہ داری بھی ہم لیتے ہیں، آپ تو بس سنتے جائیے وہی کیا نازل ہو رہی۔ یہ تسلی دی سورہ قیامہ میں۔ یہاں بھی سورہ طٰہٰ کی آیت ہے یہ، تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے فرماتے ہیں لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ، پڑھنے میں جلدی نہ کیا کریں جب تک کہ کسی آیت کا نزول، اس کی وحی جب تک کہ پوری نہ ہو جائے تو آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سنیں آرام سے، اور آرام سے سن کر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یاد کریں گے۔ آپ کا کیا کام ہے؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، بس آپ تو اتنا کہہ دیا کریں ہم سے۔ کیا کہہ دیا کریں؟ کہ اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما، یہ دعا کر لیا کرو۔ کریں گے تو ہم ذمہ داری وہاں لے لی، ذمہ داری لے لی کہ ہمارے اوپر، ہم اپنی ذمہ داری پر کہتے ہیں کہ ہم آپ کو محفوظ کرائیں گے، ہم آپ کو پڑھوائیں گے، ہم آپ کے سامنے تفسیر کریں گے، سارا کچھ کریں گے، لیکن آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کہیے کہ اے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ کیا سکھایا؟ کہ جس چیز کا ہونا یقینی ہے، جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے کہہ دیا کہ ہم یاد کرائیں گے، ہم پڑھوائیں گے، ہم تشریح کریں گے، مگر اس کو بھی مانگو اللہ تبارک و تعالی سے۔
جس کا ملنا یقینی ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو، یا اللہ میرے علم میں اضافہ کیجیے۔ کتنا بڑا عظیم سبق دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ اس کے قریب ہو۔ وہ قریب کیسے ہوگا؟ اللہ سے مانگ مانگ کر قریب ہوگا، اللہ کے سامنے منگتا بن کر قریب ہوگا۔ جتنا اللہ تعالیٰ سے مانگے گا اتنا ہی قرب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حاصل ہوگا۔ تو صرف وہی چیز نہیں جو مشکوک ہے، مشتبہ ہے، جو پکی یقینی چیز ہے وہ بھی اللہ سے مانگو۔ یہ جو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ فرما رہے ہیں اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل، اے اللہ میں آپ سے جنت مانگتا ہوں اور وہ قول اور عمل مانگتا ہوں جو مجھے جنت تک پہنچا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہلے اعلان ہو چکا بارگاہ سے، غفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اور یہ اعلان ہو چکا کہ آپ کا جنت میں جانا یقین، اگر آپ نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ تو یقین ہے پکا، لیکن ساتھ ساتھ مانگ رہے ہیں انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں آپ سے جنت مانگتا ہوں۔ اور یہی سنت ہے، یہ سنت ہے۔ یہ جو بعض صوفیہ سے منقول ہے کہ جب موت کا وقت آیا تو اس کو جنت دکھائی گئی ان کو، یعنی یہ دکھایا گیا کہ تمہیں یہاں لے جانے والے ہیں ہم، اس جنت میں، اس کی خوشنمائی، اس کے سبزہ، اس کی نہریں، اس کے دریا، یہ سب دکھائے گئے کہ یہ تمہارا مقام ہے۔ تو انہوں نے منہ پھیر لیا اور یہ شعر پڑھا کہ ان کان منزلتی فی الحب عندکم ما قد رأیت فقد ضیعت ایامی، کہ اگر میرا آپ سے محبت میں میرا مرتبہ یہ تھا کہ ان جنت کی لذتیں تھیں میرے لیے، اس لیے میں نے عبادت کی تھی آپ کی، اس لیے میں نے آپ کو یہ پکارا تھا، اس لیے آپ سے محبت کی تھی کہ یہ جنت کی نعمتیں حاصل کروں، اگر میرے محبت کا درجہ آپ کے ہاں یہ ہے تو پھر میں نے اپنی زندگی ضائع کر دی، مجھے تو کچھ اور چاہیے، وہ آپ کی رضا چاہیے، آپ کا دیدار چاہیے، آپ کی محبت چاہیے۔ یہ جو جنت کی جو نعمتیں ہیں یہ اس کی خاطر میں نے نہیں کی تھی عبادت، میں نے تو آپ کی رضا کے لیے کی تھی، آپ کی محبت کے لیے کی تھی، تو میں اگر یہ مسئلہ ہے میرا تو میں نے زندگی ضائع کر دی۔ تو یہ بات ہے بظاہر تو لگتی ہے بہت اونچی کہ بھئی وہ جنت کی نعمتیں جو مادی نعمتیں ہیں کہ کھانا اور پینا اور حسین مناظر اور حوریں اور فلانا، یہ اس کے لیے نہیں چاہ رہے، وہ چاہتے ہیں کہ مجھے اللہ کا قرب چاہیے، اللہ کی محبت چاہیے، اللہ کے تعلق چاہیے، اس لیے کی تھی میں نے عبادت۔ تو بظاہر تو بہت اونچی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے کہ ان سے بے نیازی اختیار کی جائے، اللہ کی نعمتوں سے بے نیازی اختیار کی جائے، یہ بندے کا کام یہ نہیں۔ بندے کا کام وہی ہے، عبدیت کا اعلیٰ درجہ وہی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اسألک الجنہ، اللہ میں جنت مانگتا ہوں۔ وہ جو تھے وہ صاحب حال بزرگ تھے، ان پر بھی کوئی تنقید نہیں کی جا سکتی، صاحب حال بزرگ تھے، لیکن فرق یہ ہے کہ میں اور تم بھی جنت مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے،
اور وہ اس لیے مانگتے ہیں کہ مزہ آئے گا. قرآن کریم کہتا ہے کہ پرندوں کا گوشت تمہیں کھلائیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ پہلی بار جب بندہ پہنچے گا تو اس کو مچھلی کا جگر اس کو کھلایا جائے گا، اس سے مہمانی کی جائے گی، اور اس میں شراب ایسی پلائی جائے گی جس میں نشہ نہیں ہوگا، اور ایسے کوثر و تسنیم سے پانی پلایا جائے گا، اور جو ہے وہاں ہمارے سامنے آر ہوں گے اور نہ بہ رہے ہوں گے، اس میں ہم لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور جو ہے وہ ایسے کی جو تعریف قرآن کریم میں کی گئی ہے وہ ہوں گی، اور ادھر کے ہوں گے جو خدمت کر رہے ہوں گے. تو کیا کیا؟ تو ہم مانگتے ہیں کہ بھئی مزہ آئے گا خوب. یہاں تو ہم جو ہے نا کبھی نہ کبھی کسی چکر میں کھانا کھانے بیٹھیں تو یہ دھڑکا لگا ہوا کہ یار کہیں پیٹ بھر گیا تو وہ نہ ہو جائے، بدہضمی نہ ہو جائے، سمجھے. اور اگر پانی پی رہے ہیں یا کوئی شربت پی رہے ہیں مزیدار ہے، یہ دھڑکا لگا ہوا ہے کہ کہیں اچھو نہ لگ جائے. ہر چیز میں کوئی نہ کوئی دھڑکا، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی تکلیف کا اندیشہ. وہاں نہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی خوف نہ کوئی غم. جب اس کا تصور کرتے ہیں مزہ بہت آتا ہے کہ یہ تصور اس جنت کا. تو اس میں ہم مانگتے ہیں جنت، مانگتے ہیں مزوں کے لیے. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو جنت مانگ رہے ہیں، جنت کی نہریں مانگ رہے ہیں، جنت کی نعمتیں مانگ رہے ہیں، تو وہ در حقیقت اس لیے نہیں کہ وہ مزے کی چیز ہے. اصل مزہ اس کا یہ ہے کہ وہ باری تعالیٰ کی رضا کا مظہر ہے، باری تعالیٰ کی خوشنودی کا مظہر ہے. تو اس وجہ سے اس کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کشش ہے. تو مانگنے والے ہم بھی ہیں اور مانگنے والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں. ہم کسی اور وجہ سے مانگ رہے ہیں اور وہ کسی اور وجہ سے مانگ رہے ہیں. وہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا چونکہ یہ مظہر ہے لہذا ہم محتاج بن کر اس کو مانگیں گے. یہ ایسا ہے جیسے کہ بعض اوقات کوئی باپ، کوئی استاذ، کوئی شیخ وہ انعام دیتا ہے. تو اس نے انعام دیا 100 روپے. تو ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ لیتے وقت خوشی ہو رہی ہے کہ یار 100 روپے میں اتنی مرتبہ چائے پئیں گے، اتنی مرتبہ کھانا کھائیں گے، اتنی دیر میں یہ مزہ آئے گا، ہے نا. ایک تو مطلب یہ ہو سکتا ہے، اور ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی نگاہ 100 روپے پر نہیں ہوتی، دینے والے ہاتھ کی طرف ہوتی ہے. وہ دینے والے ہاتھ کی طرف ہوتی ہے کہ کس ہاتھ سے مل رہا ہے. تو اس کی جو لذت ہے وہ 1000 کھانوں پر، 1000 ناشتوں پر فوقیت رکھتی ہے کہ یہ مجھے اس بڑی ذات کی طرف سے ملا ہے. اس کو بسا اوقات آدمی خرچ بھی نہیں کرتا. میرے پاس اب تک رکھے میں بزرگوں کے دیے ہوئے پیسے، تو اب تک رکھے میں تبرک کے طور پر، وہ چلنا بھی بند ہو گئے لیکن وہ رکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس لیے نہیں، اس کو مزہ تھا اس میں کہ بھئی اس سے فلاں چیز خریدیں گے. مزہ یہ تھا کہ میرے والد نے دیے ہوئے ہیں، میرے شیخ نے دیے ہوئے ہیں، میرے استاد نے دیے ہوئے ہیں، میرے محبوب نے دیے ہوئے ہیں. تو بالکل یہ مثال ہے ہماری مانگنے کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مانگنے کی، کہ ہم جو مانگ رہے ہیں نا وہ تصورات کی دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں کہ کیسا کیسا مزہ آئے گا. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مزہ یہ ہے کہ یہ کس ہاتھ کی طرف سے مل رہی ہے نعمت ہے، نگاہ اس کی طرف ہے. تو فرماتے ہیں اللہم انی اسألک الجنہ. اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ جو شخص مبتدی ہوتا ہے اس کا حال
اور منتہی کا حال ظاہر میں ایک جیسا ہوتا ہے. جو ابھی کام شروع کر رہا ہے اس کی حالت اور جو کام کر کے پتہ نہیں کہاں چڑھ گیا اس کی حالت دیکھنے میں ایک جیسی لگتی ہے. اور جو بیچ میں ہوتے ہیں ابھی ابتدا سے گزرے انتہا تک نہیں پہنچے تو ان کا حال مختلف ہوتا ہے. تو دیکھو ایک ہمارا مانگنا ہے جنت، یہ کس کا مانگنا ہے؟ مبتدی کا، مزوں کی وجہ سے. ایک مانگنا ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، منتہی کا، کہے کے لیے اللہ جل جلالہ کے رضا اور قرب کا مظہر ہونے کی وجہ سے. اور ایک بزرگ کا کہنا ہے کہ جی مجھے نہیں چاہیے یہ جنت، مجھے تو آپ کی رضا چاہیے. یہ درمیانی ہے. یہ تو مبتدی اور منتہی دونوں کہہ رہے ہیں اللہم انی اسألک الجنہ، اور وہ درمیان والا کہہ رہا ہے مجھے نہیں چاہیے. تو جو آخری مقام تک پہنچ گیا ہے وہ سب تیر بیر کے، تو حضرت نے اس کی مثال دی ہے جیسے ایک دریا ہے، ایک آدمی اس کنارے پر کھڑا ہے اور ایک آدمی اس کنارے پر کھڑا ہے. ایک وہ ہے جو درمیان میں غوطے مار رہا ہے. تو یہ جو ہے یہ تو دریا میں داخل ہی نہیں ہوا جو مبتدی ہے. اور وہ جو اس کنارے پر کھڑا ہے وہ سارے موجوں سے لڑ کر دوسرے کنارے پر پہنچ چکا. تو دیکھنے میں دونوں لگ رہے ہیں کہ یہ بھی کنارے پہ وہ بھی کنارے پہ. اور ایک ہے جو درمیان میں غوطے مار رہا ہے، بظاہر بہت زیادہ بہادر لگتا ہے کہ وہ تو خشکی پہ کھڑا ہے، یہ بھی خشکی پہ کھڑے. اور بیچ میں جو موجیں مار رہا ہے بہت زیادہ بہادر ہے کہ غوطے لگا رہا ہے پانی کے اندر. لیکن حقیقت میں افضل کون ہوا؟ وہ جو دوسرے کنارے پہ پہنچا. تو اس لیے جنت مانگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کہہ یہ رہا تھا، بات کہاں سے کہاں چلی گئی، کہہ یہ رہا تھا کہ جس چیز کا حصول یقینی ہو کسی کو اس کے لیے بھی مانگنے کی دعوت دی گئی ہے. مانگو، چاہے ہم نے وعدہ کر رکھا ہے دینے کا، لیکن مانگو. کیوں؟ اس لیے کہ جتنا مانگو گے اتنا میرے قریب آؤ گے. جتنا مانگو گے میرا قرب حاصل ہوگا، اور قرب بھی حاصل ہوگا، میری محبت بھی حاصل ہوگی. جو نہیں مانگتا اس کے بارے میں حدیث میں ہے کہ اللہ اس پہ ناراض ہوتا ہے. مانگتا کیوں نہیں ہے؟ یہ جو جتنا مانگتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ مانگے، یقینی چیزیں بھی مانگے. اور یہ سکھا دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ علم میں اضافہ. اب اسی لیے کہا جاتا ہے، ہمارے بزرگوں کا تجربہ ہے کہ اگر کسی شخص کا حافظہ کمزور ہو، پڑھتا ہے مگر یاد نہیں رہتا، تو یہ دعا پڑھا کرے، یہ دعا کیا کرے، رب زدنی علما. اس سے حافظہ بھی قوی ہوگا. اگر سمجھ میں آنے میں دشواری ہوتی ہے تو پھر بھی یہ پڑھا کرے رب زدنی علما. کیونکہ اس دعا کے ذریعے وہ دو پریشانیاں حضور کی رفع کی گئی نا. ایک پریشانی یہ تھی کہ یاد کیسے کروں اس کو، ایک پریشانی یہ تھی کہ اس کو سمجھوں کس طرح. دونوں پریشانیوں کا علاج آپ نے فرمایا رب زدنی علما. یہ کہو رب زدنی علما. تو یہ اصل میں جو دعا سکھائی گئی وہ حافظے کی تقویت کے لیے اور سمجھنے کی تقویت کے لیے. لہذا بزرگوں نے کہا کہ یہ دعا جو ہے یہ دونوں کاموں کے لیے فائدہ مند ہے. اس سے حافظہ بھی بڑھتا ہے، اس سے فہم بھی بڑھتی ہے، سمجھ بھی بڑھتی ہے. اور یہ میں بار بار آپ سے عرض کرتا رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، یہ کہو، تو یہ ناممکن بات ہے کہ وہ ہم سے کہیں کہ یہ مانگو مجھ سے، بلکہ نہیں دیتا. یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ہم سے فرمائیں کہ یہ کہو
یہ مانگو، اور جب مانگے تو نہ دے، یہ تو اللہ تعالیٰ سے ممکن نہیں ہے۔ لہذا جتنا کہو گے اتنا ہی انشاءاللہ اس کا نتیجہ نکلے گا، حافظہ بھی بڑھے گا اور سمجھ بھی بڑھے گی۔ یہ تو اس کے شان نزول سے متعلق بات تھی جو میں نے عرض کی۔ اب جو کہا جا رہا ہے کہ یعنی اگر اس کے مفہوم پر غور کرے آدمی تو یہ فرما رہے ہیں کہ علم میں میرے اضافہ کر۔ کس سے فرمایا جا رہا ہے؟ سید الاولین والآخرین سے، جس کے اوپر تمام کائنات کے علوم قربان، صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے کہا جا رہا ہے اور بڑھاؤ میرے علم کو۔ تو معلوم ہوا کہ علم ایسی چیز ہے کہ جس کی کوئی نہایت نہیں، جس کا کوئی انتہا نہیں۔ وہ ایسی چیز ہے کہ جتنا بھی انسان کو حاصل ہو جائے اس پر قناعت نہ کرنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو حریص لالچی ایسے ہیں کہ جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ ایک مال کا حریص، مال کی جب حرص پیدا ہو جاتی ہے تو وہ کہیں جا کے رکتی نہیں۔ وہ کہتا حدیث میں خود حدیث قدسی ہے کہ اگر ابن آدم کو ایک وادی سونے سے بھری مل جائے تو کہے گا دوسری وادی بھی چاہیے، اور دو وادیاں سونے سے بھری مل جائے تو کہے گا تیسری بھی چاہیے۔ اور کتنا بلیغ جملہ فرمایا کہ ابن آدم کا پیٹ سوائے مٹی کے کوئی اور چیز نہیں بھر سکتی، اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ ہاں مٹی بھرے گی جب قبر میں چلا جائے گا۔ تو ایک تو مال کی حرص ہے اور دوسرا علم کی حرص ہے۔ علم کا جو حریص ہوتا ہے اس کا پیٹ بھی کبھی نہیں بھرتا، وہ ہر آن یہ چاہتا ہے کہ میرے علم میں اور اضافہ ہو، اور اضافہ ہو، اور اضافہ ہو۔ اے برادر بے نہایت درگہست، ہرچ بھی بروے می روی بروے مایست۔ اے میرے بھائی، یہ علم کی جو درگاہ ہے یہ بے نہایت ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ جہاں بھی پہنچ جاؤ وہاں جا کے کھڑے مت ہو، بلکہ اپنا سفر جاری رکھو۔ اب الٹا معاملہ ہو گیا ہے کہ مال میں تو خوب حرص ہے، قناعت نہیں، ہر وقت یہ خواہش بھی ہے، کوشش بھی ہے کہ میرے مال میں اضافہ ہو جائے، اور علم کے اندر قناعت ہے۔ درس نظامی پڑھ لیا، دور حدیث پڑھ کے فارغ ہو گئے، کہیں گے فارغ التحصیل۔ فارغ التحصیل کی کیا معنی؟ کہ بس اب علم کے حاصل کرنے سے فارغ۔ تو مجھے بہت برا لگتا ہے یہ لفظ فارغ التحصیل، کیونکہ اس کے معنی یہ ہوتا ہے کہ بس اب علم سے فراغت حاصل ہو گئی، بس جا کے یہاں ٹھہر گئے یہاں پر۔ تو یہ بہت ہی اچھا لفظ نہیں ہے۔ ارے بھائی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جائے رب زدنی علما، تو میں تم کہاں سے آ گئے کہ جن کو علم پر قناعت ہو جائے کہ اب ہمیں بس ہماری آخری سیڑھی آ گئی۔ تو یہ تو در حقیقت آغاز ہوتا ہے علم حاصل کرنے کا۔ تو اس کو کسی وقت میں بھی آدمی کو قانع ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے، مسلسل آگے بڑھنا چاہیے۔ اور یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے جو علم دین کے طالب ہیں یا علم دین کے فاضل ہیں، صرف ان کے لیے نہیں، ہر مسلمان کے لیے، چاہے وہ عالم ہو، جاہل ہو، پڑھا لکھا ہو، بے پڑھا لکھا ہو، اس کے لیے بھی یہ خواہش اس کے دل میں، یہ دعا اس کے دل میں ہونی چاہیے کہ میرے علم میں اضافہ ہو۔ علم بمعنی جاننا، یعنی کسی چیز کا جاننا، یہ تو ہر انسان کو کچھ نہ کچھ حاصل ہوتا ہے۔
اگر آدمی پڑھا لکھا بھی نہیں ہے تب بھی اگر وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو نماز کا علم اس کو حاصل ہے. اگر وہ تسبیحات پڑھ لیتا ہے تو تسبیحات کا علم اس کو حاصل ہے. لیکن قرآن کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا یہ ہے کہ اس پر بس نہ کرے, آگے بڑھے اور کہے کہ یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. اس کو اگر ہم سب اپنی زندگیوں پر منطبق کر کے دیکھیں تو جو افراد ہیں ان کو مثلا نماز پڑھنی آتی ہے لیکن نماز صحیح پڑھتے ہیں یا اس میں غلطیاں ہوتی ہیں, اس کے فرائض کتنے ہیں, اس کے واجبات کتنے ہیں, اس کی سنتیں کتنی ہیں, یہ پتہ لگانا ضروری ہے ہر مومن کے لیے. تو اگر نماز پڑھتا بھی ہے کوئی شخص تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی کون سی چیز فرض ہے, کون سی واجب ہے, کون سی سنت ہے, کس کے چھوڑنے سے نماز ختم ہو جائے گی, کس کے چھوڑنے سے نماز رہے گی, اور وضو کے اندر کتنی سنتیں ہوتی ہیں, کتنے واجبات ہوتے ہیں. واجبات تو ہے نہیں وضو میں, فرائض کتنے ہیں اور سنتیں کتنی ہیں, یہ پتہ ہو. ابھی میں ایک صاحب سے ایک بتاوا کہیں گفتگو ہو رہی تھی تو ان سے کسی نے پوچھا کہ بھئی پتہ ہے آپ کو کہ وضو میں کتنے فرائض ہوتے ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں, ایک تو ہاتھ دھونا, ایک کلی کرنا, ایک ناک میں پانی دینا, اور یہ سب فرائض میں اس نے شمار کر دیے. تو لوگوں کو پتہ نہیں, کرتے آ رہے ہیں وضو مدتوں سے اور نماز بھی پڑھتے آ رہے ہیں, لیکن یہ پتہ نہیں کہ کون سا فرض ہے, کون سا واجب ہے, کون سا سنت ہے. تو بھائی ربی زدنی علما مانگا کرو اللہ میں سے, یا اللہ میرے علم میں اضافہ کیجئے. اس کا سمجھنا, اس کا جاننا فرض عین ہے ہر مسلمان کے لیے. کس چیز سے نماز ٹوٹتی ہے, کس سے نہیں ٹوٹتی, کس سے نماز ہو جاتی ہے, کس سے نہیں ہوتی. اسی طرح اور جن کاموں میں آدمی مصروف ہے, مثلا یہ کہ کوئی تاجر ہے تو اس کو علم ہونا چاہیے کہ کون سی تجارت حلال ہے, کون سی حرام ہے, کون سا معاملہ جائز ہے, کون سا ناجائز ہے. تو یہ رب زدنی علما, یہ دعا اس نیت سے آدمی پڑھے کہ یا اللہ مجھے جن چیزوں کا جاننا میرے ذمے آپ نے ضروری لگایا ہے, اے اللہ اس کا علم مجھے عطا فرما دیجیے. تو جو ایک مرتبہ علم کی جب چاٹ لگ جاتی ہے نا, یعنی علم کا ذوق پیدا ہو جاتا ہے اور اس کی طلب پیدا ہو جاتی ہے, تو انسان کو کسی وقت بھی علم کے اضافہ کرنے سے قرار نہیں آتا, قرار نہیں آتا. ہر وقت وہ کسی نہ کسی کام میں مشغول ہے, کوئی نہ کوئی اس کی معلومات میں اضافہ کر رہا ہے. حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بستر مرگ پر ہے, ایک شاگرد ملنے حضرت کی خیریت دریافت کی, امام ابو یوسف نے کچھ تھوڑا بہت جواب دے دیا اور فوراً پھر اس سے شاگرد سے کہا کہ بتاؤ حج میں جو صحیح ہوتی ہے وہ سوار ہو کر کرنا افضل ہے یا پیدل چل کر کرنا افضل ہے؟ اس نے کہا جی پیدل افضل ہوگا. نہیں, اس طرح اللہ فرمائیے جو آپ کے نزدیک علم ہے اور جو اہل دنیا کے نزدیک صرف علم ہے, جاننے کی حد تک انسان کے زدنی علما کی دعا مانگی ہوگی تو ہر وقت یہ ہمارے اکابر میں سے پتہ نہیں کتنے ہیں. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا جو آخری عمل تھا جس پر وفات ہوئی وہ ایک استفتاء کا جواب تھا, ایک استفتاء کا جواب لکھا, آخری عمل یہ تھا. اس کے بعد فوراً دورہ پڑا, ختم. تو آخر وقت تک علم کے اضافے کی طلب یہ ہر انسان میں ہونی چاہیے, اور جب تک یہ طلب نہ ہو اس وقت تک انسان ترقی نہیں کرتا. وہ چاہے علم
ظاہر ہو چاہے علم باطن ہو، کہ بھئی میں کس طرح اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کروں، کس طرح میرا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہو، کس طرح میں اللہ تعالیٰ کو راضی کروں، یہ سارے علم چاہیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے. تو اس کے لیے اس کو وظیفہ بنانا چاہیے. ربی زدنی علما، اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرمائیے، اور پھر اس اضافے سے فائدہ بھی ہمیں اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. علم جو ہو وہ کیسا ہو؟ نافع ہو. محض جان لینا علم نہیں، جب تک کہ وہ انسان کی زندگی میں داخل نہ ہو جائے، اس کے عمل میں داخل نہ ہو جائے. تو اللہ ایسا علم عطا فرمائیے جو آپ کے نزدیک علم ہے، اور جو اہل دنیا کے نزدیک صرف علم ہے، جاننے کی حد تک، انسان کے عمل پر اثر انداز نہیں ہوتا، انسان کے کردار پر اثر انداز نہیں ہوتا، وہ علم نہیں، وہ جہل ہے. تو اللہ ہمیں صحیح معنی میں علم کے اندر، یہ ہر بندے کو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے جاہل ہو، چاہے پڑھا ہوا ہو، چاہے ان پڑھ ہو، سب کو یہ دعا مانگنی چاہیے کہ رب زدنی علما، اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے، اگلے پچھلے، خفیہ علانیہ، ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اپنے رضا کامل عطا فرما، اپنے رضا کامل کی زندگی عطا فرما. یا اللہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. یا اللہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس پر توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے ہر طرح کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، ظاہر و باطن کے گناہوں سے حفاظت فرما، ہماری ظاہری اور باطن بیماریاں دور فرما دے. یا اللہ اپنے رحمت سے ہماری ظاہری اور باطن بیماریاں دور فرما دے. یا اللہ ہم میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما، جو اور کسی طرف پریشان ہیں اپنے رحمت سے ان کی پریشانیوں کو رفع فرما. یا اللہ ہمارے سے دنیا سے جو لوگ جدا ہو گئے ہیں اپنے رحمت سے ان کی مکمل مغفرت فرما. یہ ہمارے دور حدیث کے 2 طالب علم ہیں، ان کے بارے میں اطلاع ملی ہے کہ ان کے والد کا اچانک انتقال ہو گیا ہے، اور ان میں سے ایک ایسے ہیں کہ ان کی 6 بہنیں ہیں اور تنہا بھائی وہی ہے. ان کے لیے بھی دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو مالی محمد ابو بکر عباسی اور عرفان اللہ وزیرستانی، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کے والدین کو، ان کے والد کو یا اللہ اپنی رحمت سے درجات عالیہ عطا فرما، ان کی مغفرت فرما، اور ان حضرات کو صبر جمیل عطا فرما، اور جو مسائل ان کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اپنی رحمت سے ان کو آسانی کے ساتھ حل فرما دے. یا اللہ اور بھی جن حضرات کے سامنے کوئی مسائل اور مشکلات ہیں اپنی رحمت سے ان سب کو آسانیوں سے بدل دیجئے، اپنی رحمت سے آسانیاں پیدا فرما دیجئے. یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، سب کی پریشانیوں